اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی۔ ہارون صاحب، اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے بربادی کی، تو بنیادی طور پر ڈالر گرا کیسے؟ کون سے فیکٹر کار فرما تھے؟ دیکھیے، بینک اس میں ملوث تھے۔ جب گرنا شروع ہوا پھر لوگوں نے ڈالر خریدنے شروع کیے، تو یہ اس کو آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ بعد میں یہی نسخہ استعمال کیا گیا کہ جو لوگ ڈالر خرید رہے تھے اور بینکوں والے جو گڑبڑ کر رہے تھے، بینک والے ڈالر خرید کے رکھ لیتے ہیں جب پرائس بڑھ رہی ہے اور جاری کرنا بند کر دیتے ہیں، جو ضرورت مندوں کو بھی نہیں دیتے۔ تو انہیں جب سختی کی گئی تو چند دن میں معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دوسرا فیکٹر یہ ہے میرے خیال میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غیر ملکی ملوث ہو سکتے ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ کس کی یہ کیپیسٹی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کے لیے ڈالر خریدے گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ افغانستان میں موجود رہنا چاہتے ہیں، یہ غیر ملکی طاقت جو ہے۔ صحیح۔ تو لیکن جب وہ سختی کی گئی اور سٹے بازی کو روک دیا گیا، سٹا یہ ہے کہ بھئی ڈالر لے کے رکھ لیں اور جاری نہ کریں، ضرورت مند کو نہ دیں، تو لوگوں نے بھی ظاہر موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جو خود غرض لوگ ہوتے ہیں ایسے وقت میں ملک کا مفاد تو نہیں سوچتے۔ اگر فوری طور پہ وہ یہاں بیٹھے پنجاب حکومت بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی شہباز شریف صاحب کو کہ ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، جب قدم اٹھایا گیا تو چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو گئیں۔ دیکھیے، جنرل مشرف کے زمانے میں 100 روپے سے ڈالر جو ہے وہ 60 روپے پہ پہنچا تھا، اور ذرا سا بڑھتا تو وہ ڈٹرمنٹ تھے 60 روپے پہ رکھنے پہ، 10-20 پیسے بڑھتا تھا زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دفعہ 1 روپیہ بڑھ گیا تو فوری طور پہ ہنگامی میٹنگ کی گئی، اور جو اقدامات ضروری تھے نگرانی کی گئی، منی ایکسچینج والوں کی بھی اور بینکوں کی بھی، اور ہر ایک کو میسج دیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب حکمران خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہوں اور ملک سے پیسے بھیج رہے ہوں تو نتیجہ ظاہر ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ کرپٹو کرنسی کی بھی بات کرتے ہیں ہارون صاحب۔ ایران کے حوالے سے ہے کہ اس نے کرپٹو کرنسی کا استعمال کیا ہے۔ استعمال کرپٹو کرنسی کا کیوں کیا؟ یہ تو عالمی مالیاتی کرنسی نہیں ہے۔ صرف یہ واقعہ نہیں ہوا کہ ایران نے ڈیجیٹل کرنسی استعمال کیا، واقعات اور بھی بہت ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، انڈیا خرید رہا ہے، بے پناہ تیل خرید رہا ہے روس سے، کوئلہ بھی خرید رہا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں خرید رہا ہے، اور ادائیگی ہو رہی ہے ایشیائی کرنسیوں میں، چینی کرنسی میں، بھارتی کرنسی میں، روسی کرنسی میں۔ اسی طرح اس لیے کہ وہ امریکہ اور وہ روس اور چین اب اس پہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ڈالر کو کمزور کیا جائے۔ اس وقت تو وقتی طور پہ ڈالر گین کر گیا ہے، لیکن اس پہ انحصار نہ ہو عالمی معیشت کا۔ تو روسی تو بالکل تلے ہوئے ہیں، چینی بھی یہی چاہتے ہیں، تو ان کے ایران ایک طرح سے ان کا حلیف ہے نا۔ تو اگر انڈینز جو مجبور ہیں اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے، تو ایرانی تو ظاہر ہے زیادہ آزاد ہیں۔ اور امریکہ نے جو تاریخی غلطیاں کی ہیں، کبھی امریکی مورخ اس پہ پچھتائیں گے، اس پہ لعن طعن کریں گے اپنے لیڈروں پہ کہ وہ ایران کے ساتھ مستقل دشمنی کا رویہ ہے۔ تو وہ کرپٹو کرنسی میں اس لیے، ڈیجیٹل کرنسی میں اس لیے کہ ڈالر پہ انحصار نہ کرنا پڑے، اس کا فائدہ امریکہ کو پہنچے گا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اور بھی اس کو فروغ دیں گے اس سلسلے کو۔ جی، تو پاکستان اس کے اوپر غور کیوں نہیں کر رہا ہارون صاحب؟ جی، پاکستان میں تو اپنا روس سے تیل نہیں خرید رہے، کوئلہ نہیں خرید رہے، اور کوئی چیز نہیں خرید رہے۔ انہیں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا انہیں موقع نہیں دے رہے۔ آپ ایران سے گیس نہیں خرید رہے، اور خریدتے ہیں تو پائپ لائن کے ذریعے نہیں، دوسرے ذرائع سے منگواتے ہیں۔ پاکستانی لیڈرشپ تو خوف زدہ ہے اس وقت جو حکومت ہے۔ عمران خان کا جرم تو یہی تھا نا کہ وہ روس گیا اور وہ خارجہ پالیسی میں ایک طرح کی وسعت پیدا کر رہا تھا۔ تو یہ تو ان کے لوگوں کے مفادات ہیں۔ برطانیہ میں ان کی جائیدادیں برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، حتیٰ کہ سینٹرل ایشیا میں ہیں، اور جگہوں پہ ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے اپنے مفادات ہیں۔ یہ کیسے کوئی بڑا جرأت مندانہ ہے؟ یہ تو ذرا سی ناراضگی بھی گوارہ نہیں کر سکتے امریکہ کی، وہ اشارہ بھی کر دیں تو یہ فوراً قبول کرنے میں چین کے ساتھ تعلقات کی سطح گرا دی ہے انہوں نے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب ذرا بجلی کے حوالے سے ہارون صاحب، کراچی کے اندر بجلی فی یونٹ 11 روپے سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، تو کیا اس کا امپیکٹ دیگر صوبوں پہ بھی آئے گا؟ یہاں پر بھی اس کے اثر نظر آئیں گے ہمیں؟
اس کا اثر تو کراچی میں ہی ہوگا نا جہاں بڑی ہے، مگر یہاں بھی طے ہے کہ بجلی کی قیمت تھوڑی تھوڑی بڑھتی رہے گی اور پٹرول کی قیمت بھی بڑھائیں گے. اگرچہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز گر رہی ہیں اور اگر گر کے $80 پہ آ گئیں تو یہ سمجھیے کہ آپ کی معیشت کا مسئلہ بنیادی طور پہ حل ہو جائے گا، کیونکہ سب سے بڑا بل تو آپ کا فیول کا ہی ہے. صحیح. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہماری کوئی 30 لاکھ یونٹ کی کیپیسٹی ہے، 30 لاکھ میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے یہ اس کی شمسی توانائی کی، اور 1 لاکھ یونٹ ہوا سے پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن مجال ہے کہ اس کی طرف ذرا بھی توجہ دیں. کام وہ کرتے ہیں ہمارے فیصلہ کرنے والے جس میں کوئی ذاتی فائدہ ہو. صرف میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ آئی ٹی پہ آرگنائزڈ ایفرٹ کی جائے تو ود ان اے فیو ایئرز $15 سے $20 بلین تک پہنچ سکتے ہیں. اس پہ نہیں کام کر رہے. چھوٹے چھوٹے جب لوگ ہوں تو چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات ہوں تو وہ کوئی بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے. اب کچھ جنیرک کوشچن ہے ارون صاحب جو موضوع سے ہٹ کر ہیں. ایک تو یہ کہ خیبر پختونخوا کے اندر ٹی ایل پی بہت زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے، کیا انڈیکیشنز ہیں کہ آئندہ الیکشن میں وہ کے پی کے سے حصہ لیں گے ٹی ایل پی والے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان کے جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کے ساتھ انتخابی الائنس ہوگا، اور مذہبی پارٹیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں، مقامی گروپ اور بھی چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں، اور کسی طرح بھی پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے. یہی پنجاب میں کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور فسادات بھی کر سکتے ہیں، ہنگامہ آرائی بھی کر سکتے ہیں الیکشن کے التوا کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب کچھ بارشوں والا معاملہ ہے، وہ گزشتہ روز بھی ہمارا پینڈنگ رہ گیا. بلوچستان کے حوالے سے دوبارہ انڈیکیشنز ہیں، تباہی آ سکتی ہے، سیلاب آئے گا. بارشوں کے حوالے سے جو موجودہ فصلیں ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک ایسا موضوع ہے، اتنے مختصر وقت میں بات نہیں ہو سکتی. مختلف جگہ پہ مختلف مسائل ہیں. بلوچستان میں تو تھن پاپولیشن ہے، ایک بڑی وجہ ہے، اور کوئی تیاری کی نہیں تھی. اطلاعات تو 2 مہینے پہلے سے تھیں. ہم نے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی، کچھ ٹویٹس بھی اس پہ کیے تھے. کراچی میں یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی برسر اقتدار ہے جو کراچی سے نفرت کرتی ہے، جو نالے صاف نہیں کرتے. 200 نالے ہیں، 200، اور کچھ بڑے نالے ہیں. جب یہ بات معلوم تھی کہ اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی تو صفائی تو کی جا سکتی تھی. اس کے لیے کوئی خربوں روپے تو درکار نہیں ہے، اس کے لیے بہت تھوڑی سی مشینری درکار ہے، چند ہفتوں کی محنت درکار تھی. پنجاب میں یہ ہے کہ یہاں بھی پلاننگ کبھی نہیں کی گئی. دیکھیے ایک سٹڈی کی تھی پتن، ایک این جی او انہوں نے کی تھی بہت پہلے، کہ سرگودا میں مظفر گڑھ سے 3 گنا زیادہ نقصان ہوا، حالانکہ بارش سیلاب مظفر گڑھ میں زیادہ تھا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں دریائے جہلم اور چناب کے کنارے پہ بہت زیادہ کلٹیویشن تھی. 90% ایریا میں کلٹیویشن تھی، اور وہاں کوئی 30% تھی مظفر گڑھ میں. تو باقی اور انتظامات کرنے ہوتے ہیں. جس علاقے میں سیلاب کا خطرہ ہو وہاں چھوٹی کشتیاں فراہم کرنی ہوتی ہیں ربڑ کی. اس میں سے کوئی چیز کبھی کی نہیں گئی، کبھی پلان نہیں کیا گیا. ایک بہت پہلے، آج سے کوئی 40 سال پہلے ایک سٹڈی میں نے پڑھی تھی کہ سیلاب کے نتیجے میں صرف ضلع لاڑکانہ میں اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ روپیہ سیلاب کو روکنے کے لیے اس کے یعنی اس کے نقصانات کو کم کرنے کی منصوبہ بندی پہ اور انتظامات پہ خرچ کیا جائے تو پورے ملک میں سیلاب کی تباہ کاری برائے نام رہ جائے. ٹھیک ہے. کالا باغ ڈیم ہے، کالا باغ ڈیم جو ہے وہ اگر بن چکا ہوتا تو اس قدر سیلاب آ ہی نہیں سکتا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ لوگوں کو اکسایا گیا، انہیں موقع دیا گیا، اور اس کے پیچھے دشمن ممالک تھے. اس میں بعض لوگ استعمال ہوئے. اس میں یعنی شروع میں آئیڈیا یہ تھا کہ پختونخوا کے لیے کچھ مراعات حاصل کر لی جائے.